السلام علیکم دوستو۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر اکثر سرسری جملے کہہ دیے جاتے ہیں مگر گہرائی میں جا کر سوچا نہیں جاتا۔ ہم اکثر سنتے ہیں وہ بہت سمجھدار ہے اس لیے اکیلی ہے، زیادہ ذہین عورت رشتے نبھا نہیں پاتی، اس کے معیار بہت اونچے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہمیں اپنے معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ذہانت عورت کو تنہائی کی طرف دھکیلتی ہے، یا پھر تنہائی اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کے شعور کی قیمت ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی سوال کو نفسیاتی، سماج، تعلقات اور عورت کے باطن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال کہ ذہانت ہے کیا؟ ذہانت صرف کتابیں پڑھ لینے کا یا ڈگری حاصل کر لینے کا نام نہیں ہے۔ ذہانت دراصل خود کو پہچاننے کی صلاحیت، سوال کرنے کی جرأت اور سچ کو قبول کرنے کی طاقت ہے۔ ذہین عورت وہ ہوتی ہے جو صرف حالات میں نہیں جیتی بلکہ حالات کو سمجھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کیا کب خاموش رہنا ہے، کب خاموشی توڑنی ہے، اور یہی سمجھ اکثر اسے بھیڑ سے الگ کر دیتی ہے۔ ذہین عورت کے لیے رشتہ صرف ساتھ دینے کا نام نہیں ہے، وہ چاہتی ہے ذہنی ہم آہنگی ہو، جذباتی دیانتداری اور ایمانداری ہو، اور فکری احترام بھی ہو۔ وہ رسمی باتوں کو عمل میں نہیں لاتی، وہ کھوکھلے وعدوں سے مطمئن نہیں ہوتی۔ جہاں اسے محسوس ہو کہ باتیں تو ہیں مگر سمجھ نہیں، وہ آہستہ آہستہ خود کو پیچھے ہٹا لیتی ہے اور یوں وہ تنہا نظر آنے لگتی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ عورت کو ایڈجسٹ کرنا آنا چاہیے، لیکن ذہین عورت یہ سوال اٹھاتی ہے کہ ایڈجسٹ کرنا اور خود کو مٹانے میں فرق کہاں ہے؟ وہ جانتی ہے کہ ہر سمجھوتا قربانی نہیں ہوتا اور ہر رشتہ نبھانا دانش مندی نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنی عزت نفس اور ذہنی سکون کے لیے غلط تعلق چھوڑ دیتی ہے تو لوگ اسے مغرور کہتے ہیں، حالانکہ وہ صرف باخبر ہوتی ہے۔ ذہین عورت لفظوں سے زیادہ ان کے پیچھے چھپے ارادے دیکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کون ساتھ نبھانے آیا ہے اور کون صرف وقت گزارنے آیا ہے، اور سچ یہ ہے کہ ہر شخص برداشت نہیں کر پاتا کہ اسے پہچان لیا جائے۔ اس لیے بہت سے لوگ اس عورت سے یا تو فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں یا اسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ بدلنے سے انکار کرتی ہے تو وہ تنہا رہ جاتی ہے۔ ذہین عورت کی تنہائی اکثر مجبوری نہیں ہوتی، یہ ایک شعوری انتخاب ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے غلط تعلق میں رہنے سے بہتر ہے کہ صحیح تنہائی کو انتخاب کیا جائے۔ یہ تنہائی سے موقع دیتی ہے کہ وہ خود کو سمجھے، اپنے زخم کو بھرنے کا انتظام کرے اور اپنی روح کو سنوارنے کا کام کرے۔ وہ تنہائی سے بھاگتی نہیں ہے، وہ اسے جھیلنا جانتی ہے۔ یہ تنہائی ایک حفاظتی دائرہ ہے جہاں وہ خود کو غلط لوگوں سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ کم بولتی ہے، زیادہ سوچتی ہے اور خود سے سچ کہتی ہے۔ یہ تنہائی سے کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتی ہے۔ دوستو، ذہین عورت اس لیے تنہا نہیں ہوتی کہ وہ ناکام ہے، وہ اس لیے تنہا ہوتی ہے کیونکہ وہ کم معیار پر راضی نہیں ہوتی۔ وہ انتظار کرتی ہے ایک سمجھنے والے ذہن کا، عزت دینے والے رویے کا اور سچی ہم آہنگی کا، اور جب تک یہ سب نہ ملے وہ تنہائی کو قبول کر لیتی ہے لیکن خود کو کھونے نہیں دیتی۔ ایسی عورت جو ذہانت رکھتی ہے وہ ہر بات کو دل پر نہیں لیتی، وہ دل سے گزار کر عقل سے تولتی ہے۔ وہ جان لیتی ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون صرف باتیں بنا رہا ہے، لیکن یہ سمجھ اکثر اس کے دل کو تھکا دیتی ہے، کیونکہ جو کم سمجھتا ہے وہ زیادہ خوش رہتا ہے اور جو زیادہ سمجھتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتا ہے۔ ذہین عورت ہر تعلق میں پورا اترنے کی کوشش کرتی ہے، مگر جب وہ دیکھتی ہے وہی سوال، وہی نظر اندازی اور وہی آدھا ساتھ، تو اس کا دل آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ لڑتی نہیں، وہ چیختی نہیں، وہ بس خود کو پیچھے ہٹا لیتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہ بدل گئی ہے، حالانکہ وہ بس جاگی ہوتی ہے، وہ جاگ چکی ہوتی ہے۔ ذہین عورت کے جذبات اکثر سنجیدگی سے نہیں لیے جاتے، کیونکہ وہ روتی کم ہے، بولتی کم ہے اور شکوہ بھی کم کرتی ہے۔ لوگ اس کی خاموشی کو اس کی مضبوطی سمجھ لیتے ہیں،
اور کسی نے یہ نہیں پوچھنا کہ کیا تم تھک گئی ہو۔ تو ذہین عورت خود کو بچانے کے لیے تنہائی چن لیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہر ساتھ سکون نہیں دیتا۔ کبھی کبھی اکیلا ہونا سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہوتی ہے۔ وہ کم معیار پر راضی نہیں ہوتی۔ رات کے سناٹے میں وہ بہت کچھ سوچتی ہے، وہ سب باتیں جو اس نے دن میں نہیں کہیں، وہ سب آنسو جو اس نے کسی کو نہیں دکھائے، وہ سب رات میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ تنہا ضرور ہوتی ہے مگر کمزور نہیں ہوتی۔ وقت کے ساتھ وہ سیکھ لیتی ہے کہ تنہائی دشمن نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ خود کو جوڑتی ہے، نہ کہ توڑتی ہے۔ وہ اپنے اندر ایک مضبوط عورت کو دوبارہ تعمیر کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ایسی ہی ہیں تو یاد رکھیں، آپ تنہا اس لیے نہیں ہیں کہ آپ ناکام ہیں، آپ تنہا اس لیے ہیں کہ آپ خود سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ ہر عورت بھیڑ کا حصہ بننے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ عورتیں راستہ دکھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل سے گزری ہے اور آپ کے دل کو لگی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اکیلی نہیں ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس خاموش درد کو آواز دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔